بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین نجاب کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس میں ایک ذاکر صاحب ہیں، سید اظہر حسین شرازی صاحب، جن کی مجلس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سید صاحب ایک مجلس میں نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور نماز کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، جو بالکل حق ہے، اور انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ بالکل ٹھیک بیان کیا ہے۔ نماز سے انکار کرنا کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بات کسی ملنگ کی کر رہے تھے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ نماز کی قضا ہے اور عزاداری کی قضا نہیں۔ پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ جی ملنگ کہتے ہیں کہ جی اصحاب کہف کے کتے نے کی مثال دیتے ہیں کہ کیا انہوں نے نماز پڑھی، تو وہ بھی تو جنتی ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں نماز کی تلقین اللہ تعالیٰ نے بار بار کی اور ہمارے ائمہ طاہرین نے بار بار کی، اور جو شخص بادشاہ علی کو ولی الامر مانتا ہے اور اس کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور خاص کر نماز کا منکر کسی کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ علی اور اولاد علی کو کیا مانا ہم نے۔ اس لیے آپ لوگوں کی ان باتوں سے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اسی سے جو ہے نا ولایت پر حملہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش تو پہلے یہ ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز کے حوالے سے ایسی بات نہ کیا کریں، لیکن آگے چل کے یہ اپنی خطابت کے جوش میں اس حد تک اندھے ہو گئے کہ یہ نماز کی بات کرتے کرتے اس پوزیشن پر پہنچ گئے کہ انہوں نے دو توہینیں، میری نظر میں دو توہینیں ایسی جو انہوں نے کی ہیں، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کے یعنی کہ لوگ ہیں۔ ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات کہاں جا رہی ہے۔ تو یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں پہلے، پھر میں آپ سے اگلی بات کرتا ہوں۔ ایک کتی ہون دا تو بھی تھوڑا جا شوق ہے، جس اشتہار چھپاڑا ہوئے اللہ تعالی اشرف المخلوقات بنائے، تلے لے چھوڑ دے سگے در فضا، بی بی فضا دے در دا کتا انسان بن۔ آل محمد انساناں نو کتے بنا نہیں آئے، جڑے کتیاں دیا صفتاں رکھ دیں انہاں انسانیت دا درس دینا ہے۔ کتا بننا فضیلت نہیں، شیعہ بننا فضیلت ہے۔ کتا بننا عزت نہیں، شیعہ بننا عزت ہے۔ اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو بھی بڑا شوق ہے کتے و کتی ہونے کا۔ آپ مجلس کا اشتہار بنواتے ہو اور اس میں لکھتے ہو نیچے سگے درے، یعنی پاک بی بی فضا سلام اللہ علیہ کا نام لیا انہوں نے، تو آپ یہ لکھ دیتے ہو اور آپ کو یعنی کتا بننے کا بہت شوق ہے۔ تو پہلی بات تو اسے میں یہ کہوں گا کہ جس بی بی کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، میں تو نام لینا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس بی بی کے حوالے سے اگر پوچھے تو پہلے تو یہ پوچھیں ان سے کہ وہ کس در پہ رہتی تھی، ان کا در کون سا در ہے۔ پھر دوسری بات ان سے یہ پوچھیں کہ اس بی بی کو کس ہستی نے بیٹی کہا، کن ہستیوں نے بہن کہا، اور کن ہستیوں نے ماں کہا۔ ان کی قربانیاں آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، سب لوگوں کو یاد ہے، ان کی وفا بھی سب لوگوں کو یاد ہے۔ میں کیا بیان کروں اس میں، یہ سب لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی وفا کیسی تھی، کی قربانیاں کیسی تھی، اور انہوں نے اس در کے ساتھ کیسے جنا رشتہ رکھا اور کس حد تک وفا کی۔ یہ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں پہلی تو توہین یہ ہو گئی کہ اس در کی بات کر رہے ہیں بی بی فضا کے حوالے سے، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ در ہے کون سا۔ یہ اپنے آپ کو بڑے عالم فاضل سمجھتے ہیں، دوسروں کو یہ کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو جو ان کے ذہن میں آیا انہوں نے بول دیا، جو ذہن میں آیا بول دیا۔ پھر صاحب کہتے ہیں جی سگ بنو شیعہ بنو سگ نہ بنو۔ تو ان سے پوچھیں شیعہ کون ہیں، انہیں حضرت ابراہیم کی وہ دعا یاد کروائیں جس میں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے شیعوں میں شامل کر۔ تو پھر ان سے پوچھے کیا یہ اس پائے کے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ شیعہ کہہ سکے۔ شیعہ بننا چاہیے، لیکن شیعہ بننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ دوسری پھر انہوں نے بات کی جی یہ سگ کے حوالے سے کہ جی سگ، تو ان سے یہ پوچھیں کہ ہاں جی یہ سگ سب سے پہلے کس ہستی نے اپنے آپ کو کہلوایا، کون سی وہ ہستی تھی جس نے اپنے آپ کو سگ کہا، اس کی گلی کا، یعنی کہ سرکار شہباز قلندر، ٹھیک ہے، انہوں نے سگ کروایا۔ تو پھر یہ ان پہ بات ہو گئی، یہ دوسری توہین ہو گئی۔ اب بات صرف اتنی کہ ہے کہ یہ ہماری دشمنی میں، یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں جن کو یہ غالی کہتے ہیں ان کی دشمنی میں، حالانکہ میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں غالی ہو ہی کوئی نہیں سکتا،
ناممکن ہے۔ غالی تو وہ ہوگا جس کو یہ سمجھ آ گیا کہ ہاں جی علی یہاں تک ہے اور ہم علی کو وہاں تک لے گئے۔ تو پہلے تو یہ سوچو نا کہ علی ہے کہاں تک، اگر یہ سوچ سکتے ہو تو پھر کسی کو غالی کہو۔ تو بات کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو یہ دوسروں پہ بات کرتے ہیں اور خود ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں، کس رنگ کی توہین کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ جس طرح یہ بات کر رہے ہیں، جس طرح یہ کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل اور سب کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، اور خود عقل ان کی اتنی کی ہے اور اپنے آپ کو سید کہلوایا جا رہا ہے۔ ایسے سیدوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم جو بات کر رہے ہیں ہم اپنی جد پہ ہی بات کر رہے ہیں۔ یعنی سرکار شہباز قلندر پہ اگر کوئی بات کر رہا ہے، سید بات کر رہا ہے، تو اس سید پہ تو لعنت ہی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو سید کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو اس لیے مومنین آپ سے یہ ویڈیو آپ کو شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگے میرے حق میں دعا کیجئے گا، اور لوگوں تک یہ اس لیے پہنچائے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بہت نماز کرتے ہیں وہ توہین کس رنگ کی کر جاتے ہیں۔ توہین کا جو بندہ توہین کرے اور پھر جتنے مرضی سجدے دے لے، کیا وہ سجدے قبول ہیں ان لوگوں کے؟ یہ آپ لوگ خود سوچئے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، اگلی ویڈیو کو لے کر جانے یا علی۔